غیر شادی شدہ زنا کرنے والی عورت اور غیر شادی شدہ زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ شادی شدہ زنا کرنے والی عورت اور شادی شدہ زنا کرنے والے مرد دونوں کو رجم پتھر مار مار کر دیا جائے۔ ایمان والوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں انتہائی سخت ہوں اور نافذ شدہ حدود کو قائم کرنے میں کسی طرح کی نرمی سے کام نہ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے حد نافذ کرنا ہی چھوڑ دیں یا اس میں کمی کرنا شروع کر دیں۔ جب زنا کرنے والوں پر حد قائم کی جا رہی ہو تو اس وقت مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں موجود ہو تاکہ زنا کی سزا دیکھ کر انہیں عبرت حاصل ہو اور وہ اس برے فعل سے باز رہیں۔ زنا کا ثبوت 4 مردوں کی گواہی سے ہوتا ہے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور 4 آئینی گواہ نہ لائیں تو ان تہمت لگانے والوں میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے لگاؤ اور کسی شے میں ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے وہی فاسق ہیں۔ جو شخص اپنی بیوی پر تہمت لگائے اور اس کے پاس اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو تو اس کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ وہ سچا ہے اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ عورت سے سزا دور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے اور 5ویں بار کہے کہ اگر مرد سچا ہے تو اس پر اللہ کا غضب ہو۔ اس حکم کو شریعت کی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔ سورۃ النور آیات 11 سے 26 میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر معاذ اللہ تہمت لگانے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انتہائی غضب و غصہ میں ان لوگوں کا شدید ترین رد فرمایا ہے کہ جنہوں نے سیدہ عائشہ پر یہ بہتان باندھا۔ زنا اور اس کی تہمت سے بچنے کے سنہری اصول۔ سورۃ النور کی روشنی میں اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک اجازت نہ لے لو، اور اندر رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر تمہیں کسی گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ دی جائے، اور اگر کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ آؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ ایسے گھر جن میں کوئی خاص بسنے والا نہ ہو بلکہ عام نفع کے لیے ہوں، ان میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ مسلمان مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ ان کے کاموں سے باخبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہے۔ وہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور غیر محرم کے سامنے زینت کو عریاں نہ کریں سوائے اپنے شوہروں، والدین، سسر، بیٹوں، ستیلے بیٹوں، بھائیوں، بتیجوں، بھانجوں، دوسری مسلمان عورتوں، اپنی کنیزوں، خدمتگار بوڑھوں یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کے اسرار سے ناواقف ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ زمین پر اس طرح پیر نہ ماریں کہ ان کے زیور کی جھنکار سنی جائے اور ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو، اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہوں وہ پاک دامنی اختیار کرے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو مال کما کر آزادی چاہتے ہوں ان کے ساتھ معاہدہ کر لینا مستحب ہے۔ اس کو کتابت کہا جاتا ہے اور ایسے غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مکاتب غلاموں کی زکوٰۃ دے کر مدد کریں تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکیں۔ کنیزوں کو زبردستی بدکاری پر مجبور نہ کرو، خصوصاً اگر وہ خود بھی بچنا چاہتی ہوں، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ ان کے مجبور ہونے کے بعد بخشنے والا مہربان ہے، مگر گناہ مجبور کرنے والے پر ہوگا۔ تمہارے غلام اور وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں اجازت لے کر آئیں۔ 1 فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، تیسرا اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہاری خلوت کے ہیں، اس کے بعد ان کا آنا جانا بے حرج ہے۔ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی خواہش نہ رکھتی ہو وہ اضافی چادر اتار سکتی ہے، بشرطی کہ زینت کو نمایاں نہ کرے۔ تم پر یہ بھی کوئی پابندی نہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے کھاؤ، تم چاہو تو اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ، اور جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ دعا ہے۔